السلام علیکم۔ زندگی میں بہت سے زخم اس جلد بازی کی وجہ سے لگے۔ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہم اتنے جلد باز ہو گئے؟ ہمیں سکسیس بھی چاہیے تو اوور نائٹ چاہیے، بغیر کوئی طویل جدوجہد کیے، بغیر کوئی لمبی محنت کیے۔ ہمیں شادی بھی کرنی ہے تو جلدی سے کر لینا ہے، بھلے ہی ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں کہ ایک پورے خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، بس جلدی سے کر لینا ہے، بغیر یہ سوچے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے کتنا تیار کیا ہے، اس کے لیے کتنا اپنے آپ کو ہم نے پریپیئر کیا ہے۔ ہم ہر کام جلدی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تو نمازیں بھی جلدی جلدی ادا ہوتی ہیں، ہم جلدی جلدی رکعت پوری کر لیتے ہیں، جلدی جلدی سلام پھیر لیتے ہیں، جلدی جلدی دعائیں کر لیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے تو جذبات میں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ہمیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ہم دوسروں کی بات کو سنے بغیر جلدی سے اپنا ریئیکشن دینا چاہتے ہیں۔ ہم بنا سوچے سمجھے جلدی سے فیصلہ بھی کر لینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جلد بازی کی جو عادت ہوتی ہے نا، بعد میں اکثر بہت بھاری قیمت ان کی ادا کرنا پڑتی ہے۔ آج سڑکوں پر دیکھیں، ہر کسی کو جلدی کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے، کوئی بھی 5 سے 10 منٹ لیٹ نہیں پہنچنا چاہتا۔ جو بندہ سلو بھی چل رہا ہے اس کو بھی پیچھے سے ہارن بجا کر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی تیز چلے، اور جس نے کہیں نہیں بھی پہنچنا اس کو بھی جلدی ہے۔ ہماری زندگیوں سے صبر اور تحمل اور ٹھہراؤ تقریباً ختم ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ صبر و تحمل کا مطلب رک جانا نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام کو پلاننگ، تیاری اور مشورے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، یعنی صحیح طریقے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر کام نے اپنے مقررہ وقت میں ہی ہونا ہوتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ چیزیں ہمارے سامنے کتنی واضح ہیں، ہم کتنا چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، معاملات کو سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، زندگی میں ہمیشہ عادت ڈالیں صبر اور تحمل کی، ٹھہراؤ کی، لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں۔ اگر آپ اپنے کسی بھی معاملے میں 100 لوگوں کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے اور مان لیں کہ آپ کو 2 لوگوں کا مشورہ بھی اچھا مل گیا، تو آپ کا کیا گیا؟ آپ نے تو کچھ حاصل ہی کیا نا۔ آپ کی تو زندگی ہی چینج ہو جائے گی اگر کوئی 2 لوگوں کا بھی آپ کو اچھا مشورہ مل گیا، بجائے اس کے کہ کوئی بھی کام بنا سوچے سمجھے جلد بازی میں کر دیا جائے۔ ناظرین، ہمیشہ اپنے جذبات کو سائڈ کے اندر رکھ کر کام کیا کریں، اور زندگی کے اندر شکر اور دعا کی عادت ڈالیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مل کر ہی رہے گی، اور جو چیز نہیں لکھی وہ پھر جلد بازی کرنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے جلد بازی کو چھوڑ کر اپنے ہر کام میں تحمل، ٹھہراؤ، دعا لازمی شامل کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی سوچ کو بھی اپنائیں۔ جو بندہ صبر کے ساتھ کام لیتا ہے نا، زندگی کے بہت سے پچھتاووں سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جلد بازی نہ کریں، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ کام کریں، دعا کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اس میں تیار کریں۔ اگر جلدی کرنی بھی ہے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے جلدی کیجیے، اپنی اصلاح کرنے میں جلدی کیجیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری اگلی سانس ہمیں آنی ہے یا نہیں آنی، ہم نے اگلا دن دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ اس لیے جلد بازی کرنی ہے تو اچھے کاموں میں کر لیجئے۔ جلدی جلدی جتنا اچھا سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیجئے، جلدی جلدی جتنی خیرات کر سکتے ہیں کر دیجئے، جلدی جلدی جتنا اپنے آپ کو اگلی دنیا کے لیے تیار کر سکتے ہیں کر لیجئے، جلدی جلدی جتنے نیک کام کرنے ہیں کر لیجئے، فالتو کے کاموں کے اندر نہ پڑیں، اور خاص طور پر اپنی زندگی کے اندر صبر اور تحمل کو شامل کر لیجئے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی کے اندر انسان کو دل کا سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ آج کا چھوٹا سا میسیج تھا۔
امید کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بات اچھی لگی ہوگی. زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.